الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے؟ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے؟ مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. ہم نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے؟ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اور میسم صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جو جوش، جو جنون، جو جذبہ اور جس بڑی تعداد میں آج اس جلسے میں آپ نے شرکت کی، آپ نے 15 سے پہلے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. میرے پاکستانیوں، میں 3 دن سے گفتگو سن رہا ہوں اور کیا بحث ہو رہی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی گلگت بلتستان سے کسی کو مخاطب کر رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دانلی ہو رہی ہے، تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے. میرے پاکستانیوں، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 15 سے پہلے انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے. زندہ باد. اب رہی دوسری بات کہ دانلی ہو رہی ہے، تو میرے پاکستانیوں، میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں اور وہ چند سوال اور آپ کا جواب بتا دے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح بری شکست کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. میرے پاکستانیوں، پہلا سوال کہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مطالبہ ہمیشہ سے مطالبہ رہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے. کیا انہوں نے یہ مطالبہ پورا کیا؟ میرا دوسرا سوال کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے ہمیشہ کہا کہ ہمیں آئینی حقوق دیے جائے. کیا انہوں نے آئینی حقوق دیے؟ میرا تیسرا سوال، اور یہ کیمرے دکھائے، یہ قوم کی آواز دکھائے کہ فیصلہ قوم کر چکی ہے. تیسرا سوال کہ کیا گلگت بلتستان کو مفت اور بہترین علاج کی سہولت ان ڈاکوؤں نے دی؟ میرا چوتھا سوال کہ سی پیک کا دروازہ گلگت بلتستان، سی پیک کا آغاز گلگت بلتستان، لیکن کیا سی پیک میں گلگت بلتستان کو کوئی بڑا منصوبہ، کوئی بڑا شہر، کوئی بڑا پروجیکٹ ملا؟ میرے پاکستانیوں، میرا ایک اور سوال، ابھی میسم کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچوں کے لیے یونیورسٹیز، میڈیکل کالج، تعلیم کی سہولت نہیں. کیا انہوں نے آپ کو تعلیم کی بہترین سہولت دی؟ میرے پاکستانیوں، میرا ایک اور سوال کہ دریا کے کنارے آپ رہتے ہیں، کہ دریا کے کنارے انہوں نے آپ کو پیاسا رکھا. کیا آپ کے ہر گھر میں انہوں نے پانی کی سہولت دی؟ اور میرے پاکستانیوں، اتنا خوبصورت علاقہ، کیا یہاں پہ جب سیاح آئیں گے سڑکوں کی بنیادی اور بہترین سہولت آپ کو دی؟ تو میرے پاکستانیوں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دانلی نہیں ہو رہی، آپ کے کرتوت بتا رہے کہ آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے پاکستانیوں، اب جو باتیں میں نے کی ہے اور جو انہوں نے نہیں کیا، میں اس کا ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. نئے منصوبوں کا اعلان اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ فرزند زرداری پہلے سے شور مچا رہا ہے کہ دانلی ہو رہی ہے، تو میں وہ ان منصوبوں کا اعلان نہیں کروں گا جو ہم نے آگے سوچا ہوا ہے، لیکن جو ہم کر چکے ہیں، جو اعلان ہو چکے ہیں، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں. یہ ایک جو فرزند زرداری آیا ہے، روزانہ پرچی لہراتا ہے، خود بھی پرچی پہ آیا اور پرچی لہراتا ہے. ایک تو میں اس کے تقریر نویس کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیچارے کے ساتھ ظلم نہ کرو.
बड़ी मुश्किल से वो रट्टा मारता है, और जब वो रट्टा मार के तकरीर करता है तो दुनिया उनके ऊपर हंसती है। मैं बताना चाहता हूं कि उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मेरे पाकिस्तानियों, पर्ची पे आया है, पर्ची लहरा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के सामने कि इसमें लिखा है कि सूबा देंगे। ओ बेटा, 50 साल से उसमें रोटी कपड़ा मकान भी लिखा हुआ है। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है आपका सबसे बड़ा मुतालबा आईनी हुकूक और गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना। मुबारक हो, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का ऐलान हो चुका। दूसरी चीज सीपैक में इन्होंने इग्नोर कर दिया। सीपैक के ऊपर भी तकरीरें करते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम्हें क्या पता ये क्या होती है। मेरे पाकिस्तानियों, सीपैक का आगाज गिलगित बल्तिस्तान से, तो सुनिए कि गिलगित बल्तिस्तान को इकोनॉमिक जोन नहीं मिला था, इमरान खान ने दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान को इंडस्ट्रियल जोन नहीं मिला था, इमरान खान ने दे दिया। बल्कि उसके साथ साथ आपके गिलगित बल्तिस्तान में जमीन का तायुन भी हो गया, सेक्शन 4 भी लग गया, कारखाने भी बनेंगे, इंडस्ट्रीज लगेगी, कारोबार चलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये सीपैक में शामिल कर दिया। तीसरा, एक और चीज, सड़कों की बड़ी जरूरियात है। मैं नया ऐलान नहीं करूंगा क्योंकि ये वजारत मेरे पास है, फिर बच्चा रोएगा। लेकिन जो मंजूर हो चुका है, जो ऑलरेडी पीएसटीपी में है, वो 3 बड़े प्रोजेक्ट आपको बताना चाहता हूं। बाबूसर टॉप 8 महीने तक बर्फबारी की वजह से वो बंद रहता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसकी फिजिबिलिटी के ऊपर काम शुरू हो गया है। अगले साल से बाबूसर टॉप आपके 12 महीने खुला रहेगा और आप उस पर सफर कर सकेंगे। दूसरा बड़ा मुतालबा, कराकोरम हाईवे की बात होती है। सीपैक के सम्राट गिलगित बल्तिस्तान को तब मिलेंगे जब आप बेहतरीन शाहराह देंगे, जब आप केकेएच के ऊपर गौर करेंगे। सयाह तब आएंगे जब आप बेहतरीन शाहराह देंगे। केकेएच के मंसूबों को हमारी वजारत ने पीएसटीपी में शामिल कर दिया है और इंशाअल्लाह उसको भी हम तामीर करेंगे। तीसरा, एक और चीज, आप तो इस हिसाब से हमसाए भी बनते हैं मेरे, और हमने गिलगित बल्तिस्तान से शंदूर से चतराल और स्वात मोटरवे मगरिबी रूट सबसे कम वक्त में आप गवादर तक पहुंचेंगे। ये मंसूबा भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पीएसटीपी में डाल दिया है। मेरे गिलगित बल्तिस्तान के गैरतमंद नौजवानों, एक और चीज, अब जब मैं बात करता हूं कि सबसे बुनियादी चीज, आप यहाँ पे दुकानदार भी होगा, तनख्वाहदार भी होगा, यहाँ पे मजदूर भी बैठा होगा, रिक्शा ड्राइवर भी बैठा होगा, इनसे पूछे कि जब इनके घर में बीमारी आती है तो सबसे मुश्किल वक्त होता है उनके ऊपर कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम अपने घर वालों के, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का इलाज कैसे करेंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों सुनिए कि हमने खैबर पख्तूनख्वा से एक प्रोजेक्ट का आगाज किया था कि हर शहरी को मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत दी। गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमरान खान ने सेहत इंसाफ कार्ड की मंजूरी दे दी है। और सुनिए, इसका मतलब कि हर गिलगित बल्तिस्तान के हर बंदे को एक कार्ड मिलेगा जिसमें 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी। और ये भी सुनिए कि सिर्फ सरकारी अस्पताल नहीं, मुल्क के बड़े प्राइवेट अस्पताल में भी हर बंदे का मुफ्त इलाज होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे पाकिस्तानियों, अब मेसम साहब ने बात की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। मेरे पाकिस्तानियों, मैं तो आपको जब बात करूंगा तो मिसाल सामने रखूंगा। ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले बात करेंगे तो ये क्या दिखाएंगे आपको कि कुत्ते के काटने के वाकयात सिंध में सबसे ज्यादा गुर्बत कहां पे, सबसे ज्यादा गुर्बत कहां पे, सबसे ज्यादा भूख से अमवात कहां पे होती है, सबसे ज्यादा लूटमार कहां पे, सबसे ज्यादा मुल्क के खजाने के लूटने वाले कहां पे।
تو میرے پاکستانیوں یہ کیا کریں گے؟ گلگت بلتستان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو؟ ہم نے آپ نے جو لوٹا ہے پہلے آپ سے وہ بھی نکلوائیں گے انشاءاللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بات کی، میرے پاکستانیوں کے پی کے میں حکومت بنی تھی، مثال سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک پروجیکٹ کے اوپر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر آغاز بھی ہو گیا، لیکن میں آپ کو مثال دوں کہ سوات میں ہم نے مٹلتان میں لوگوں کو سستی بجلی اور صاف بجلی پرووائڈ کی، کالام میں، بحرین میں، مدین میں، دیر میں، چترال میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگائے۔ سب سے زیادہ پوٹینشل تو گلگت بلتستان میں ہے، سب سے زیادہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ گلگت بلتستان میں لگیں گے انشاءاللہ۔ زندہ باد۔ میرے پاکستانیوں ایک اور چیز، سیاحت کی بات ہوئی، زلفی نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی، لیکن اس وقت خیبر پختونخوا کی میں آپ کو ایک سیزن کا بتاؤں کہ جب ہم نے سیاحت کو فروغ دی، صرف ایک سیزن میں 20 لاکھ لوگوں نے خیبر پختونخوا وہاں پہ سیاح، مطلب لوگوں کا روزگار چلا، لوگوں کو نوکریاں ملی، وہاں پہ معیشت چلی، لوگوں کی زندگی بدلی۔ انشاءاللہ گلگت بلتستان میں بھی ہم یہ سیاحت کو فروغ دیں گے اور یہاں کے لوگوں کو نوکریاں ملے گی۔ میرے پاکستانیوں اس کے بعد ایک اور چیز، ہمارے میسم صاحب نے بات کی اور مشکلات کا ذکر کیا۔ اللہ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا میسم صاحب تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بوجھ آپ ہی اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ اور لوگوں کی تقدیر بدلے گی۔ میرے پاکستانیوں میں اپنی گفتگو، کیونکہ مغرب کا وقت ہے، اپنی گفتگو ختم کروں گا دو باتوں پہ۔ میرے پاکستانیوں گلگت بلتستان سب سے زیادہ یہاں پہ سیاحت کا، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کا یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے، لیکن جب یہ بات کرتے ہیں خود تسلیم کرتے ہیں کہ صحت نہیں، تعلیم نہیں، علاج نہیں، سڑکیں نہیں، بجلی نہیں اور دریا کے کنارے لوگوں کو پیاسا بھی رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کی حکومت تھی۔ آپ لوگوں کو پچھلے 2 سال میں عمران خان نے گلگت بلتستان کے لیے کتنا فنڈ دیا؟ صوبائی حکومت نون کی تھی، فنڈ ہم نے کتنا دیا؟ 46 ارب روپیہ۔ اب میں سوال کرتا ہوں، گلگت بلتستان کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے وفاقی حکومت جب آپ کا احتساب کرتی ہے، آپ این آر او کا، آپ سیاسی انتقام کا رونا روتے ہیں، لیکن یاد رکھیے 15 تاریخ کو انشاءاللہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی اتحادیہ سے جیتیں گے، پھر اس کے بعد ہم آپ سے اس پیسے کا بھی حساب لیں گے۔ زندہ باد۔ میرے پاکستانیوں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے، جن کا نعرہ یہ ہو، وہ زرداری کا نعرہ کیا ہے؟ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے۔ نواز شریف کا نعرہ ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ اب عمران خان سے اور ہم سے کیا تکلیف ہے؟ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، سب عوام پہ لگاتا ہے، لیکن جو کھا چکے ہیں وہ بھی نکلوانا چاہتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ میرے پاکستانیوں ہمارا اصل لڑائی جو ہے، آپ نے پرسوں سنا ہوگا، آغا صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرسوں اسرائیل نواز این جی او نے عمران خان کے اوپر، اسرائیل کے نواز جو این جی اوز ہیں انہوں نے کمپین کا آغاز کیا۔ کیوں کیا؟ عمران خان نے اقوام متحدہ میں اسلام کا اصل بیانیہ دنیا تک پہنچایا اور اس کی ان کو تکلیف ہے۔ میرے پاکستانیوں آپ سب نے ان چوروں کو مسترد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ فیصلہ کر چکے ہو اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے۔ آپ سب ہاتھ اٹھا کے ایک وعدہ کریں کہ انشاءاللہ 15 تاریخ کو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ مجھے پتا ہے میرے پاکستانیوں، ووٹ تو آپ نے دینا ہی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے مخالف بھی مان چکے ہیں کہ وہ ہار مان چکے ہیں، لیکن آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ آلریڈی وہ ہار مان چکے ہیں، آپ نے لیڈ کو دگنا کرنا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ آج سے آپ نے گھر گھر انشاءاللہ یہ پیغام پہنچانا ہے۔ پہنچاؤ گے؟
آپ سب میسم کے ترجمان بن کے ایک ایک گھر تک پہنچو گے 15 تاریخ کو انشاءاللہ اپنے دوستوں اور گھر والوں سمیت نکل کے ووٹ دے کے کامیاب بناؤ گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ کے سوا آج تک کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا اور میرے گلگت بلتستان کے غیور عوام میں اس سرزمین جو شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا سر بھی کسی کے سامنے نہیں جھکائیں گے گرچہ ہم کچھ بھی نہیں ہے لیکن سر ہتھیلی پہ سجا سکتے ہیں کوئی بیچے تو کسی ساحل پر کشتیاں ہم بھی چلا سکتے ہیں